الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بعد حمد و صلات معزز سامعین ناظرین، ماہ ربیع الثانی کا مقدس ماہ مبارک ہمارے درمیان جاری و ساری ہے. خاص طور پہ اس ماہ مبارک کو پاکستان اور بر صغیر پاک و ہند میں خاص طور پہ اللہ کے ایک بہت پیارے بندے اور انتہائی تقوی کے مالک، جنہیں عام طور پر لوگ پیران پیر کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، میری مراد حضرت سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی واقف اسرار یزدانی الشیخ عبد القادر جیلانی البغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ماہ مبارک کے حوالہ سے یاد کیا جاتا ہے. آپ کی شخصیت کے حوالہ سے انشاءاللہ اس پہ بات بھی ہم کریں گے اگلے خطبات میں انشاءاللہ. لیکن اصل جو چیز ہے جو سمجھنے والی ہے، جو سب ہمارے انسانوں اور مسلمانوں کے لیے قابل توجہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی، وہ کیا عمل تھا کہ جس عمل کی بنیاد پر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس عظیم مقام پر پہنچ گئے. سوچنے کی یہ بات ہے اور ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ان کو یہ درجہ اور مقام کس بنیاد پہ ملا. آج کی جو آیہ مبارکہ ہے سورہ بقرہ شریف کی آیہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس ایک راستے کو
اور اس کے ایک انداز کو بیان کیا ہے، اور ارشاد ہوا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی ہے۔ جو قرآن کے الفاظ ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے مومنوں کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کی جانب راستہ دکھاتا ہے۔ اب پہلی بات پہ آ جائیے، جو لفظ آئے، باقی آیت کا ترتیب وار میں تفسیر سمجھا کے پھر اگلے حصے کی جانب جاؤں گا، تاکہ یہ ایک آیت جو ہے آپ کو سمجھ آ جائے سورہ بقرہ کی یہ آیت مبارکہ۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ولی کیا ہے؟ ولی کسے کہا جاتا ہے؟ اب لفظ ولی جو ہے یہ عربی زبان کے اندر کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ حضرت علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا ایک معنی لکھا قرب، ایک اس کا معنی لکھا التقرب، ایک اس کا معنی لکھا دوست، ایک اس کا معنی لکھا پہچان، ایک اس کا معنی لکھا معرفت، ایک اس کا معنی لکھا بادشاہ۔ یہ میں آپ کو جملہ جو معنی لکھے گئے ہیں وہ تمام جو عام طور پر کتب لغت میں، ظاہر ہے قرآن کو جاننے کے لیے عربی لغت کا جاننا بہت ضروری ہے، چونکہ قرآن پاک نازل ہوا ہے عربوں کے اندر، تو جب تک عرب لغت جو ہے، عربی جو ڈکشنری ہے، اگر اس کو کنسلٹ نہ کیا جائے اور عربی لغات کو اپنے مطالعہ میں نہ رکھا جائے تو اس وقت تک قرآن کے آپ جو معنی ہیں اور قرآن جو اس سے مراد دینا چاہتا ہے اور لینا چاہتا ہے وہ آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ اب آئیے یہاں پہ جو معنی ہوا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اب اس میں کیا معنی بنتا ہے کہ اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ ولی کا معنی دوست بھی ایک ہے، اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ دوسرا معنی میں نے عرض کیا تھا تقرب، قرب، اللہ مومنوں کے قریب ہے، اللہ مومنوں کے قریب ہے۔ تیسرا معنی میں نے جو عرض کیا تھا، یہ مین معنی بھی میں بات کر رہا ہوں، بادشاہ، اللہ مومنوں کا بادشاہ ہے۔ ایک اس کا معنی جو ولی کا ہے تقرب اور قرب کے علاوہ، ایک اس کا معنی کیا جاتا ہے ایک ایسی ذات، ولی ایک ایسی ذات کو کہتے ہیں جو کسی کے فیصلے کرنے میں مکمل طور پر با اختیار ہوتا ہے تو اسے ولی کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اور اس کی ایک میں مثال عرض کروں، اگر کبھی کسی نے غور کیا ہو، کئی دفعہ یہ میری زبان سے بھی ادا ہو جاتا ہے یہ لفظ، جو کہ ہم نے کتب فقہ میں اس کو بہت زیادہ پڑھ رکھا ہے تو وہ زبان پہ اسی لیے وہ پکا ہوا ہے۔ وقت نکاح عام طور پہ کبھی میری زبان سے نکل جاتا ہے جملہ، اکثر لوگوں کو سمجھ، پھر اس کو میں سمجھاتا ہوں کہ جی یہ بچی کا جو ولی ہے وہ آ جائے، بچی کا ولی آ جائے۔ وہ کہتا جی کیا مطلب اس کا معنی مطلب کہ آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا جی والد صاحب اس کے ہیں، جی والد صاحب ہیں، یا والد صاحب نہیں ہیں تو جی بڑا بھائی ہے، ہاں جی ہے، اچھا جی وہ ان کا ولی بنے گا۔ ولی کا معنی کیا ہوگا وہاں پر؟ یہ وہ اتنا قرب والا ہے کہ اس کے فیصلے کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس باپ کے ہاتھ میں ہے یا بڑے بھائی کے ہاتھ میں۔ اب یہ بھی کیا ہے لفظ ولی۔ اب ان میں سے جو 3-4 معنی میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اب ان کو ذرا دیکھیے اور قرآن کے الفاظ پہ غور کیجیے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، اللہ ولی ہے ایمان والوں کا۔ اب پہلا معنی کیا بنا؟ اللہ تعالی دوست ہے ایمان والوں کا۔ اب آپ یہ بتائیے
کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دوستی کا ٹائٹل عطا فرمایا کن کو؟ آمنو، جو ایمان لائے ہیں، اب ظاہر ہے اللہ کی یہ دوستی کا جو اعزاز اور ٹائٹل دیا جا رہا ہے یہ کنہیں دیا جا رہا ہے؟ جو صاحب ایمان ہے۔ اب ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان ہے۔ جب انسان اس پر عقیدہ قائم کر لے کہ میں اللہ کی ذات پر ایمان لے آیا اور اس کے سارے فرشتوں پر ایمان لے آیا، اس کے سارے رسولوں پر ایمان لے آیا، ساری کتابوں پر ایمان لے آیا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لے آیا، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لے آیا، جب انسان اس کا اقرار کر لیتا ہے اور دل اس کی تصدیق کر دیتا ہے تو وہ شخص کیا کہلاتا ہے؟ وہ صاحب ایمان کہلاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہے، ایمان اس وقت تک سرٹیفائیڈ نہیں ہے جب تک دل اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ یہ یاد رکھیے گا، تصدیق بالقلب جو ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جب تک تصدیق قلب آپ کا نہیں ہوتا اور آپ کا دل اس بات کی گواہی نہیں دیتا تو اس وقت تک جو ایمان ہے وہ ایمان کارآمد نہیں ہے، اور نہ وہ ایمان کنسیڈر کیا جائے گا، نہ اس کو گنا جائے گا، بلکہ انسان صاحب ایمان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کا دل بھی اس کی گواہی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایمان والوں کی صف میں شامل فرما دیتا ہے۔ اب کیا صرف یہ کلمہ پڑھ لیا، زبان سے اقرار کر لیا اور کہا جی اچھا میں دل سے یہ بات مان گیا، تو کیا محض اسی سے بات پوری ہو جائے گی؟ نہیں۔ اب جب کلمہ پڑھ لیا، اب کلمہ پڑھنے کے تقاضے اور اس کے اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر کلمہ گو پر لاگو کیے۔ اچھا یہاں میں بات یہ عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوتے ہمارا ایک نام رکھا ہے اور بوقت مرگ ہمارا ایک نام رکھا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد ہمیں ایک نام دیا گیا ہے، اور جب فوت ہونا ہے تو فوت ہونے سے پہلے کس نام کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا ہے، اللہ نے یہ دونوں چیزیں قرآن میں بیان فرما دی۔ اس لیے میں کوشش کرتا ہوں اور کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو وہ میں نام سمجھا دوں اور آپ اس نام کو اور پہچان کو اختیار کر لیں جو رب چاہتا ہے کہ ان کی پہچان بن جائے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن فرماتا ہے ہوا سماکم المسلمین، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ ہوا اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ ذات ہے سماکم، جس نے تمہارا نام رکھا ہے المسلمین، مسلمان۔ یہ کسی کا قول نہیں ہے، یہ کس کا قول ہے؟ میرے اللہ کا قول ہے۔ آپ کا اور میرا سب کا جو خالق اور مالک ہے یہ اس کا قول ہے کہ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان رکھا ہے۔ اب دوسری آیت پہ آ جائیے، دوسری آیت میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے لوگوں تمہیں موت نہ آئے، جب مرو تو تم کیا بن کے مرو؟ مسلمان بن کے مرو۔ اب یہ بات تو سمجھ گئے آپ کہ ہماری پہچان بھی مسلمان ہے، ہمارا نام بھی مسلمان ہے، اور ہماری موت سے پہلے جو نام اللہ کو پسند ہے وہ نام کون سا ہے؟ وہ بھی مسلمان ہے۔ آج ڈھونڈنے سے بھی ہمیں مسلمان کہیں سے نظر نہیں آ رہا۔ سوچنے والی جو بات ہے اور جو قابل توجہ بات ہے وہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے مسلمان کہاں پہ بننا ہے۔
اور ہماری پہچان مسلمان ہے، اور ہم نے اسی کو زندہ کرنا ہے اور اسی نام کو زندہ کرنا ہے۔ باقی چیزیں جو ہیں وہ ساری بعد میں ہیں۔ آج ہمیں یہ والا جو نام ہے یہ تو کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے، اس سے پہلے اور بہت سارے نام ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں، جو اصل ہمارا نام ہے وہ ہم سے کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ روز روشن کی طرح آیا یہ بات۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ ہم اس کا شکار ہوگا۔ اب ہوا پھر کیا کہ ہر ایک شخص جس کا اپنا سکول آف تھاٹ تھا، جو جس سیکٹ کے اندر شامل تھا، اس نے پھر اپنے اسی سکول آف تھاٹ کو اور اپنے سیکٹ کو تحفظ دینا شروع کیا، اور پھر ہوتا کیا گیا کہ آیات کے معنی بھی بدلتے گئے، آیات کی تفسیریں بھی بدلتی گئیں، قرآن کے الفاظ کے جو ہیں معنی اور مراد وہ بھی بدلتے گئے۔ اس نے کہا یہ میرے مطلب کے مطابق ہے، اس نے کہا نہیں یہ میرے مطلب کے مطابق ہے، اس نے کہا نہیں یہ میرے حساب سے یہ آتا ہے تو میں یہ کروں گا۔ اور پھر ہوا کیا، قوم تقسیم در تقسیم اور حصوں اور ٹکڑوں میں بٹتی چلی گئی، اور وہ جو اصل ہمارا ایک نام تھا وہ کوسوں دور کہیں پر گم ہو گئے۔ اس لیے پہلی چیز ذہن میں یہ بٹھا لیجئے کہ ہم نے اس تصور کو زندہ کرنا ہے اور اس نام کو زندہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نام کے ساتھ ہمیں یاد کیا ہے قرآن میں، اور جس نام کے ساتھ وہ ہمیں مرنے کے بعد اپنے دربار میں دیکھنا چاہتا۔ یہ بات بڑی واضح ہے اور بڑی کھل کے میں یہ بات کر رہا ہوں، اور یہی بات انسان کو سمجھنی چاہیے پہلے مرحلے پر۔ اب اس کے بعد آگے تھوڑا سا بڑھیے۔ اب رب ذوالجلال نے جو لفظ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی، سورہ بقرہ کی، اللہ ولی الذین، اب یہ تمہید آپ نے سن لی مسلمان والی۔ اب اس کا اگلا درجہ کیا ہے؟ ایک ہے مسلمان اور ایک ہے مومن۔ مسلمان نے تسلیم کر لیا، مان لیا، اب اس کے بعد اس پر کچھ تقاضے آئے لا الہ الا اللہ۔ آج صبح کے درس میں بھی میں نے درس قرآن میں اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر پڑھا تھا، تو وہ بھی میں یہاں عرض کر دوں، جو کہ صبح درس قرآن میں تمام احباب نہیں ہوتے۔ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا اقبال آپ کیا ہیں؟ اقبال خاموش ہو گئے۔ پھر پوچھا اقبال آپ کون ہیں؟ کہا فی الحال تو اقبال ہوں۔ اقبال ایک عظیم انسان تھا اور اللہ کا ولی تھا، اللہ کے بڑے قرب میں رہنے والا انسان تھا، اور اقبال ایک عمل کا نام ہے، ایک کریکٹر کا نام ہے۔ اس نے کہا پھر بھی کیا ہے؟ کہا جی کلمہ پڑھا ہے۔ کہا اچھا جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ کہا ہوتا تو مسلمان ہے، لیکن کیا کروں یہ بھی کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی، ڈر رہا۔ جملہ ذرا غور کریں اقبال رحمۃ اللہ تعالی۔ آج ہم تو سارے ہی بڑے دیدہ دلیری سے کہہ دیتے ہیں کہ میں بڑا مومن ہوں، تو بڑا گناہگار ہے۔ آج مزاج ہے میری ملت کے نوجوانوں کا بھی، بزرگوں کا بھی اور بچوں کا بھی۔ آج ہم بڑی دیدہ دلیری سے کہہ دیتے ہیں میں عاشق رسول ہوں، تو گستاخ ہے، میں بڑا نیک ہوں، تو نماز ہی نہیں پڑھتا، تو بڑا برا آدمی ہے۔ اقبال کیا کہہ رہا ہے؟ چومی گویم مسلمانم بلرزم، یہ ان کا کلام ہے، چومی گویم مسلمانم بلرزم، کہ دانم مشکلات لا الہ رہا۔ کہا جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں میں لرز جاتا ہوں، میں ڈر جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے لا الہ الا اللہ کے اصول کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی مشکلات کیا ہیں۔ جب پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب انسان کی اپنی ذات کی نفی ہو گئی۔ کلمے کا پہلا لفظ کیا جی؟ لا۔ عربی زبان کے اندر لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ پہلا لفظ ہی کیا ہے؟ لا۔ اب پہلے لفظ سے ہی مسلمان کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ لا، بھئی سارے وجود ختم، تمام شہنشاہیاں ختم، تمام بادشاہیاں ختم، تمام نسلی تفاخر ختم، تمام مال و زر ختم،
تمام تیرے عہدے ختم، تمام تیرے اپنے رشتہ دار مقام یہ وہ فلاں چیزیں سب ختم. کیا؟ لا الہ الا اللہ. کوئی وجود نہیں ہے. اگر وجود ہے پوری کائنات میں، عرش و فرش میں، زمین و زمن میں، اور اس کائنات رنگ و بو میں، تو صرف ایک ہی وجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا وجود ہے. اب جب انسان اس کلمے کے لفظ کو سمجھ جائے تو بتاؤ پھر وہ کبھی اپنی قومیت کا ذکر کرے گا؟ کبھی وہ اپنے مال کا ذکر کرے گا؟ کبھی وہ اپنے منصب کا ذکر کرے گا؟ کبھی وہ اپنے مال و زر اور دولت کے فخر کو بیان کرے گا؟ کبھی جناب وہ عہدوں کا نام لے گا؟ کیا کبھی وہ اپنی جناب بڑا نیک اور پارسا ہے اس کا ذکر کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کرے گا. وہ کہتا ہے میں نے کلمے کا پہلا لفظ ہی جب یہ پڑھا ہے تو سب چیز کی نفی ہو گئی. لا کچھ نہیں ہے اس کائنات میں. اگر کچھ ہے تو وہ کیا ہے؟ جو سب کچھ ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. اب جب انسان یہ سفر کرنا شروع کرتا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو کلمے کے اس پہلے لفظ تک آپ کو لے آؤں تاکہ ہم رسمن کلمہ نہ پڑھیں. رسمی ہماری زبان پہ وہ جو ایک طالب علم جس سے وہ طوطا جس نے رٹا لگایا ہوتا ہے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، ہم نے وہ طوطے والا رٹا نہیں لگانا. ہم نے وہ والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ والا نہیں کرنا. نہیں، کلمہ کس انداز میں پڑھنا ہے؟ لفظ لا زبان پہ آئے تو جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے. ہاں جی، سننے والے کو پتہ لگے کہ اس نے کلمے کا پہلا لفظ پڑھا ہے. لا اسی ایک لا کو بندہ سمجھ جائے نا جی، اسی ایک لفظ لا کو کہ کچھ کائنات میں یہاں نہیں ہے تو سارے جھگڑے ہی ختم ہو جاتے ہیں، سارے فسادات کی جڑ ختم ہو جاتی ہے. صرف لفظ لا تک انسان آ جائے. بعد والی باتیں تو بڑی دور کی ہیں، صرف لفظ لا پر. اقبال نے اسی کو بیان کیا تھا. اقبال کو پڑھا کریں. اقبال قرآن کا بہترین ترجمان ہے، بہترین ترجمان ہے قرآن پاک کا. اقبال رحمت اللہ علیہ عشق رسول کا بہترین ترجمان ہے. کہتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں ہے بھائی. رٹا ہے تمہارا لگا لو، پڑھتے رہو، پر ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا بس مسلمان ہو گئے. بس پھر ایسے ہی رہنا. جو تمہارے حالات ہیں، جو تم جس مزاج میں تم گزر رہے ہو، تمہارے یہی حالات رہیں گے. حالات نہیں بدل پائیں گے. حالات کب بدلیں گے؟ فرمایا جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تمہارے وجود میں داخل ہو جائے گا اور تمہارے وجود کے ایک ایک بال سے یہ آواز نکلے گی کوئی نہیں ہے، اگر ہے کائنات میں تو صرف اللہ کی ذات ہے. یہ ہے کلمے کا لفظ لا کا پہلا لفظ. اب آپ نے جو کلمہ جب بھی پڑھنا ہے نا، یہ چاشنی لے کے پڑھنا ہے. جب بھی کلمہ ادا کرنا ہے یہ والا ذوق لے کے پڑھنا ہے. اور کبھی کبھی اگر موقع مل جائے آپ کو زندگی میں، اور میری گزارش پہ کبھی وہ لمحہ نکالیے گا، وہ اوقات ضرور نکالیے گا. رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کے باوضو ہو کر گھر کے اندر مصلی کہیں کونے میں بچھا کے ایک لمحہ کے لیے آنکھیں بند کر کے اور توجہ اپنے مالک کی طرف کر کے اور آنکھیں جھکی ہوں اور دل کی طرف توجہ ہو، تو صرف ایک بار پہلے آپ نے کہنا ہے لا. پورا کلمہ میں بھی نہیں کہہ رہا، صرف کیا کہنا ہے؟ لا. اور اس کے مفہوم کو ذہن میں لانا ہے. کوئی نہیں ہے بھائی، کچھ نہیں ہے. اسی لفظ کو بار بار اب دہرانا ہے، لا لا. اور جب محسوس کریں کہ آپ کا اپنا وجود ختم ہو گیا ہے، جب اپنا وجود ختم ہو گیا ہے، کچھ نہیں رہا، تو پھر اگلا جملہ پڑھنا ہے الا اللہ. جب یہ جملہ دل میں اتر جائے گا پھر وہاں پہ آپ نہیں ہوں گے، وہاں پہ پھر اللہ کی ذات ہو جائے گی. کتب تصوف چونکہ بڑی مشکل وہ باتیں ہیں، وہ میں یہاں بھی چھیڑنا نہیں چاہتا. ایک مثال دینا چاہتا ہوں جس کو ساری دنیا نے مانا ہے.
منصور حلاج جس نام سے مشہور ہیں، اصل ان کا نام تھا حسین، ان کے والد کا نام تھا منصور حلاج، چونکہ مشہور ہو گئے منصور حلاج کے نام سے تو لوگوں نے ان کا اصل نام بھی بلا دیا۔ اصل ان کا نام کیا ہے؟ حسین، اصل ان کا نام کیا ہے؟ حسین، اور منصور کے بیٹے۔ جب انہوں نے ایک لفظ بولا تھا انا الحق، انا الحق، میں حق ہوں، ظاہر ہے اصحاب ظواہر اٹھے، انہوں نے فتویٰ لگایا کہ یاد کفریہ جملہ بول دیا ہے، حق تو وہی ذات ہے، یہ کیسے کہتے ہیں انا الحق؟ عربی میں انا کہتے ہیں مجھ کو، انگلش میں آئی ہوتا ہے نا، اردو میں میں ہوتا ہے، تو عربی میں انا ہوتا ہے، انا ہوتا ہے۔ تو انا الحق کا معنی سمجھ گئے کیا معنی ہے؟ جی میں، ہاں جی، انا الحق، اشارہ میں نے کر دیا ہے، میں بول نہیں رہا تھا، میں نے نا سر لا دیں، انا الحق جملہ بول دیا، فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ اور اس وقت فقہ حنفی کے بہت بڑے امام حضرت امام قاضی ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ چیف جسٹس تھے، جسے قاضی القضات کہا جاتا تھا اس زمانے میں، آج کل چیف جسٹس کہتے ہیں۔ سب نے فتویٰ دے دیا یہ واجب القتل ہے، فیصلہ ان کے پاس آیا، آپ نے فرمایا شرعی روح سے جو یہ بات کہہ رہے ہیں جن تک ان کی رسائی ہے تو ظاہر ہے یہی ہوگا۔ اب انہوں نے ساتھ یہ لفظ لکھا شرعی روح سے، اور ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، آپ نے بھی، آپ کو کئی بار میں نے سنایا بھی ہے، شریعت جب مکمل طور پہ آخری لمحے تک پہنچے تو وہ طریقت میں تبدیل ہوتی ہے۔ شریعت کی انتہا اور طریقت کا آغاز، اور طریقت جب اپنے انتہا کو پہنچتی ہے تو وہ بنتی ہے معرفت، اور معرفت جب اپنے اینڈ کو پہنچتی ہے تو وہ بنتی ہے حقیقت، اور حقیقت کائنات کی کیا ہے؟ اللہ کی ذات۔ یاد رکھیے گا، یہ ساری کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی ذات، اور کلمہ کیا ہے؟ یہی کائنات کی حقیقت ہے، اور کچھ نہیں ہے، باقی سب مجاز ہے۔ کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب جب یہ کیس ہوا، ٹھیک ہے جی، ان کا سر اڑا دیا جائے، قتل کر دیا جائے، یا کوئی بھوکا شیر بلایا جائے وہ ان کو کھا لے، مجمع لگ گیا جناب، شیر کو لایا گیا جو کئی دنوں سے بھوکا تھا کہ ابھی یہ شیر انہیں کھا جائے گا۔ جب وہ آیا تو جناب منصور حلاج، حسین بن منصور حلاج جو تھے، ان کے سامنے انہیں پھینکا گیا، تو شیر نے کیا کیا؟ فَتَقَبَّلَ رِجْلَيْهِ، شیر نے حسین بن منصور کے پاؤں کو چومنا شروع کر دیا۔ اب یہ بھی تو کبھی ہوتا ہے کہ شیر، بھوکا شیر، جنگلی بھوکا شیر، وہ انسانوں کے قدموں کو بوسے دے، پتا چلا وہاں وہ نہیں تھا، اس نے لا کو مضبوط کر لیا تھا اور اپنے وجود کی نفی کر لی ہوئی تھی۔ اس نے کہا اچھا ابھی بھی، لیکن سمجھ نہ لوگوں کو پھر بھی نہ آئی۔ یہ سمجھ میں ہے، یہ بھی بڑی مشکل سے آتی ہے، اللہ کرے انسان کو عقل سلیم نصیب ہو جائے۔ پھر کہا اچھا جی کیا کیا جائے؟ جلاد کو بلایا جائے اور اس کا جو سر ہے وہ اتروا دیا جائے۔ جلاد بلایا گیا، جلاد نے پہلا حملہ کیا، تلوار ماری اور سر جو ہے وہ کاٹ کے یوں پھینک دیا۔ اب تن ادھر تھا اور سر ادھر تھا، پہلے ایک جگہ سے آواز آ رہی تھی انا الحق کی، اب دو جگہ سے شروع ہو گیا، جو کٹا سر تھا اس سے بھی آواز آ رہی ہے، جو دھڑ پڑا ہے اس سے بھی آواز آ رہی ہے۔ چلے تھے مٹانے کے لیے، انہوں نے کہا نئی مصیبت کھڑی ہو گئی، اب تو دو جگہ سے آواز آ رہی ہے، کہ اس کو جلا دیا جائے۔ اب کٹنے سے بھی نہیں نہ مر رہا، تو بتائیے اگر حسین بن منصور ہوتا تو مر نہ جاتا؟ سوال بڑا مشکل ہے، سمجھنا بھی بڑا مشکل ہے، اس کو ہضم کرنا بھی بڑا مشکل ہے، لیکن ظاہر ہے کڑوی دواؤں سے ہی شفا ملتی ہے، یہ تو ہمارا منصب ہے، ذمہ داری ہے، بتانا تو ہے ہم نے۔ بھائی اگر وہ انسان وہی ہوتا جس کا نام تھا، اس کا جب گلا کٹ گیا، سر ادھر پڑا ہے، دھڑ ادھر پڑا ہے، تو کٹے ہوئے سروں سے بھی کبھی آوازیں آئی ہیں؟ کٹے ہوئے سر تو نہیں بولتے، ہاں جس کے سر لا کو سمجھ جائیں وہ سر بولتے ہیں۔
حسین بن منصور حلاج سے پہلے ایک اور حسین کا سر بھی بولا تھا، لیکن وہ حسین بن علی تھا۔ یہ حسین بن منصور تھے اور وہ کون تھا؟ حسین بن علی تھا۔ اور کمال کی بات ہے دشمنوں نے یہ روایت لکھی ہے، جنہوں نے کاٹا تھا نا جی سر، یہ روایت انہوں نے لکھی ہے کہ ہم نے سر کاٹ دیا تھا، پھر بھی سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ تو بھائی کٹے ہوئے سر تو نہیں بولتے، جہاں صرف اس انسان کا وجود ہوتا ہے وہ سر تو نہیں بولا کرتے۔ آپ کا اور میرا سر کٹ جائے تو کیا ہوگا جناب؟ وہ کہاں آواز، کیا کچھ دو دن آئیں گے جانور کھا پی کے چلے جائیں گے، وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر سر میں سے آواز آ رہی تھی اور وہاں سے باتیں چل رہی تھی اور حق کی صدا بلند ہو رہی تھی تو ماننا پڑے گا وہ سر اس کا سر نہیں تھا، وہاں کسی اور ذات کا جلوہ تھا۔ اب تھوڑا سا ذرا اور قریب آ جائیے اور میرے ساتھ ساتھ رہیے، اگر تھوڑا سا بھی آپ دائیں بائیں ہوئے تو مسئلہ سمجھ نہیں آئے گا۔ اب جب یہ ہوا جلا دیا، اب جب جلنے کی بات آتی ہے تو اس آگ کے ایک ایک شعلے سے ان الحق کی صدائیں بلند ہو رہی، جیسے تیسے کر کے ہو گیا، جسم راکھ بن گئی۔ اب کیا کہا کہ جناب راکھ کو اٹھاؤ۔ جب راکھ کبھی بن گئی تھی تو راکھ کے ایک ایک ذرے سے کیا آواز آ رہی ہے؟ ان الحق۔ کہا اب مصیبت، اور آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا اور پھنس گئے۔ اب کیا ہوا؟ کہا اچھا راکھ کو اٹھائیے اور سمندر میں ڈال دیجئے، سارا ختم ہو جائے گا۔ جب اس کو سمندر میں ڈالا گیا تو سمندر کے ایک ایک پانی کے قطرے سے ان الحق کی صدائیں بلند ہوئی۔ اب جب یہ معاملہ ہوا قاضی ابو یوسف کے پاس یہ بات پہنچتی ہے، آپ تشریف لاتے ہیں، ظاہر ہے آپ قاضی القضات تھے اور بہت تقوی والے انسان تھے اور اپنے فیصلے میں لکھ چکے تھے شرعی طور پر۔ وہ آئے اور دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ حسین تمہاری بات درست ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، واقعی مانتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر ایک تلوار تھی اور ہمارے منصب کا تقاضا تھا، ہم نے اس کے مطابق جو درست سمجھا وہ فیصلہ دے دیا۔ اب میری گزارش ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ مہربانی فرما دیجئے اب ان آوازوں کو ذرا اب خاموش کر دیجئے تاکہ مزید الجھاؤ نہ ہو جائے۔ اب سمندر کے رخ کدھر پھیریں گے؟ اور سمندر کو تو آگ بھی نہیں لگا سکتے، اب کیا ہوگا جہاں جہاں یہ پانی جائے گا؟ اب ذرا آپ ہی مہربانی کر دیں۔ کہتے ہیں کہ وہ آواز تھم گئی اور رات کو آپ کے جو شاگرد تھے اور خلیفہ تھے وہ کہتے ہیں کہ رات آپ کا ایک حجرہ تھا، وہاں سے دیر تک صبح تہجد تک کی آواز جو آپ اذان پڑھتے تھے وہاں پہ آپ باہر نہیں آئے اور رونے کی آوازیں آتی رہیں، دیر تک رونے کی آوازیں آتی رہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا حضور آج خیریت تھی خلاف معمول یہ کیا ہوا؟ کہا بس کیا بتائیں، آج ہمیں اندازہ ہوا، حالانکہ اتنا بڑا قاضی امام ابو یوسف فقہ حنفی کا اتنا بڑا امام قاضی ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہتے ہیں کیا بتاؤں، ہم نے تو مالک کے ساتھ اپنی وفاؤں کو ابھی تک پورا نہیں کیا اور اپنے من پر ابھی تک اس وجود کو طاری نہیں کیا، جس نے طاری کیا تھا اس نے پھر کہہ دیا تھا ان الحق ان الحق۔ اب مسلمانوں واپس آ جائیے، جو آیت میں پڑھ رہا تھا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے کن کا؟ مومنوں کا۔ اب ولی کے میں نے 5-6 معنی آپ کے سامنے رکھے ہیں، وہ سارے لے آئیے دماغ میں، دوبارہ ریوائز کر لیجئے، اس لیے میں نے لفظ ولی بول دیا۔ اللہ ولی ہے مومنوں کا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ پھر جب وہ ولی بن جاتا ہے نا جی مومنوں کا، تو پھر وہ کرتا کیا ہے؟ فرمایا یخرجہ من الظلمات الی النور، وہ انہیں تاریکیوں سے نکال دیتا ہے، اپنے نور کے راستے دکھا دیتا ہے۔ پھر وہ بندہ مومن تاریکی اور جہالت میں اور اندھیروں میں نہیں ہوتا، خود قرآن گواہی دے رہا ہے سورہ بقرہ شریف، یخرجہم، اللہ نکالتا ہے، یخرجو ہوا ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے، اس کا پہلے ذکر ہوا ہے، اللہ یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں ظلمات سے نکال کر نور کے راستے دکھا دیتا ہے۔ تو لہذا
ایمان والو اگر چاہتے ہو کہ ہمارے راستے تاریکیوں والے ختم ہو جائیں اور ہم نور والے راستوں میں آ جائیں اور اللہ ہمارا ولی بن جائے، اللہ ہمارا ولی بن جائے، تو پھر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی اصل بنیاد پہ آ جائے۔ اور جو میں نے عرض کیا آپ کو وظیفہ بتایا لا والا، اس کو آپ نے ضرور آزمانا ہے اور بار بار لا پڑھنا ہے۔ جب یہ وجود دل مان لے اور عقل تسلیم کر لے، کیونکہ یہ بات عقل کی تو ہے نہیں ہے، یہ بات عقل سے بہت اوپر کی ہے، یہ بات دل کی ہے اور عشق کی ہے۔ اقبال کی اس بات پر میں حوالے کے طور پہ اقبال کی بات عرض کر دوں اور اسی پہ اختتام کر دوں، وقت ختم ہو گیا۔ اقبال نے کہا تھا عقل عیار ہے، عیار سمجھتے ہیں چالاک، عقل عیار ہے 100 بیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ قاضی نہ ملا نہ زاہد۔ بڑا کمال کا شعر اور مشکل شعر بھی ہے، میں دوبارہ برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں اور اس کو غور کیجئے گا، اسی پہ میرا پورا خطبہ ختم اور پورے خطبے کا نچوڑ۔ عقل عیار ہے 100 بیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ قاضی نہ ملا نہ زاہد۔ اللہ ہمیں حقیقی لا الہ کے ثمرات نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔